حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ شاگرد بولا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اس کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہیں، قریبی آبادی سے تم 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لے آیا۔ اب وہ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے۔ جب روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی میرے حصے میں آئے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ گھر پہنچ کر دونوں نے 1 روٹی کھا لی۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا 3 درہم کی 2 روٹیاں آئی تھیں، 1 آپ نے کھا لی، 1 میں نے کھا لی۔ یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلے آؤ، اللہ نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئیں۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جان آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے فرمایا حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا اپنے جھنڈ میں جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد بولا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں 2 ہی تھیں۔ اب ہم دونوں راستہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے پاس سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ بات سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ بات بول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک کے حصے میں 1 اینٹ آ جائے گی، اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم جاؤ باہر سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم تینوں 1 حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر روٹیوں میں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹ میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے 2 ساتھیوں نے آپس میں صلاح کی کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیں تو ہمارے حصے میں سارا سونا آ جائے گا۔ اب جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملی روٹیاں لے کر آیا
تو انہوں نے اپنے پلان کے حساب سے اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ پھر جب ان دونوں نے زہر ملی روٹیاں کھائیں تو وہ زہریلی روٹی کی وجہ سے مر گئے۔ واپس ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں ایسی کی ایسی پڑی ہیں، جبکہ وہاں پر 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے پیارو، دنیا کی چاہت رکھنے والے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے آخر کار اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی پیسے کما لیں، جتنی بھی دنیا اکٹھی کر لیں، مگر آپ کو جانا خالی ہاتھ ہی پڑے گا۔ صرف ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہوں گے آپ کے نیک عمل، جن کو ہم اس دنیا میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سبھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر دن کی تازہ اپڈیٹ پانے کے لیے یہ چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔